جب حضور کبھی سفر پہ تشریف لے جاتے تو سب سے آخر پہ سیدہ فاطمہ کو ملتے، اور جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو اپنے گھر بعد میں جاتے، پہلے سیدہ فاطمہ کے گھر جاتے، اپنی بیٹی کو پہلے ملتے۔ رسول کریم ان کے ساتھ اتنا پیار کرتے، فرماتے فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ اس دور میں حضور نے کہا جس دور میں باپ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر کے فخر کرتا، اس دور میں حضور نے کہا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ آج تو ہر باپ اپنی بیٹی کے ساتھ پیار کرتا ہے، لیکن اس دور میں یہ بات کہنا، یہ کلمہ تبلیغ تو ہے ہی، لیکن کلمہ جہاد بھی ہے کہ اپنی بیٹیاں قتل کرنے والوں سن لو، میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا۔ ہم لوگ دین سے دور ہیں، بیٹا پیدا ہو تو خوش ہوتے ہیں، بیٹی پیدا ہو تو خوشی کا اظہار نہیں کرتے، یا خوشی کا اظہار بہت کم کرتے ہیں۔ جس معاشرے میں میں اور آپ سانس لے رہے ہیں، یہ تو اس قدر گھٹن والا معاشرہ بنتا جا رہا ہے، اگر کسی کے ہاں 2-3 بیٹیاں اوپر نیچے ہو جائیں تو بہو کا جینا حرام کر دیتے ہیں۔ مجھے بتاؤ اس بیچاری کا قصور کیا ہے؟ اور کتنے گھرانے ایسے ہیں کہ جو اس کے گھر 4 بیٹیاں ہوئیں، 5 بیٹیاں ہوئیں، اس کو طلاق دے دی، کہا یہ منحوسہ ہے، اس کے گھر بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں۔ مجھے بتاؤ اس کے ہاتھ میں کوئی بٹن تھا؟ اس نے غلط بٹن دبا دیا کہ یہ دباتی تو بیٹا ہوتا، یہ دباتی تو بیٹی ہوتی؟ یہ تو میرے رب کی تقسیم ہے، جس کو چاہے بیٹے عطا کرے، جس کو چاہے بیٹیاں عطا کرے، جس کو چاہے دونوں عطا کرے، جس کو چاہے کوئی بھی عطا نہ کرے۔ میرے حضور نے فرمایا بیٹیوں کو برا نہ کہو، میں بھی بیٹیوں والا ہوں۔ اگر بیٹی اچھی شانہ ہوتی تو اللہ اپنے نبی کو 4 بیٹیاں کبھی بھی عطا نہ کرتا۔ محبوب کو اچھا تحفہ دیا جاتا ہے تو اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، تو جب اللہ نے اپنے نبی کو 4 بیٹیوں کا تحفہ دیا تو معلوم ہوا بیٹی سے اچھا تحفہ کوئی نہیں۔ جس دور میں اور آپ جی رہے ہیں، کتنے گھرانے ایسے ہیں کہ الٹرا ساؤنڈ کے دیے معلوم کراتے ہیں بیٹا کے بیٹی، اگر بیٹی ہو تو اس کو ضائع کرا دیتے ہیں۔ یہ بیٹی کا قتل ہے جو نئے طریقے سے شروع ہو گیا، اور یہ اتنا گندا جرم ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اللہ قیامت کو گڑی ہوئی بچیوں کو اٹھائے گا اور انہیں پوچھے گا تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا۔ دنیا کا ضابطہ یہ ہے کہ ہمیشہ سوال ظالم سے ہوتا ہے کہ تم نے یہ ظلم کیوں کیا۔ اب ان کے ظالم باپ تو کٹہرے میں کھڑے ہیں، اللہ باپوں سے نہیں پوچھتا، بچیوں سے پوچھتا ہے۔ مفسرین اس آیت پہ بحث کرتے ہیں، کہتے حق یہ تھا کہ اللہ ان کے باپوں سے عتاب کرتا، غصے سے بات کرتا کہ ان کے دامن پہ تم نے کون سا داغ دیکھا، ان بچوں کو تم نے کیوں قتل کیا۔ لیکن فرماتے ہیں بیٹی کا قتل اتنا گندا اور گنونا جرم ہے کہ اللہ ان کے ظالم باپوں سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا، اس لیے اللہ بچیوں سے پوچھتا تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا۔ تو اگر بیٹی اچھی شانہ ہوتی تو اللہ اپنے نبی کو 4 بیٹیاں کبھی بھی عطا نہ کرتا۔